اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو بتایا. اب یہی سے یہ بھی سمجھے استنباط کے لفظ سے، یہ اس جگہ مسجد ہے، یہ سامنے شہر ہے. اگر 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد وہاں کنواں کھود لیا جائے، نلکا لگا لیا جائے، غور سے سمجھے بات، 1000 سال کے بعد، تو اس نلکے جو پانی نکلے گا وہ اگلے 1000 سال میں اللہ نے پیدا کرنا ہے یا پھر اسی آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ شروع سے آ رہا ہے نا. تو جب امام ابو حنیفہ نے نلکا لگایا تو پانی اس سے پیدا نہیں ہوا تھا، پانی تو شروع سے آ رہا ہے. جس آیت سے مسا نکالا وہ آیت شروع سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جس حدیث سے مسا نکالا وہ حدیث شروع سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح یہ فقہ جو ہے استنباط، یہ پانی تو شروع سے آ رہا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ نلکا پچھلے سال لگا تھا، وہ 10 سال پرانا ہے، تو وہاں اللہ نے پانی 10 سال پہلے پیدا کیا تھا، یہ 10 سال بعد پیدا کیا. دنیا میں ایسا کوئی بیوقوف دیکھا جو پوچھا کرتے ہیں جی امام صاحب کب پیدا ہوئے، کب پانی نکلا؟ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام صاحب نے پانی خود پیدا کیا. یہی تو جھوٹ ہے ساری بات. تو اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کے لیے بتایا، اس بات کا احساس، مثال دی پانی کی. ایک پانی وہ ہے جو نہر دریا میں آپ کے سامنے پھر رہا ہے، اس سے جانور بھی پیدا اٹھا رہے ہیں بغیر محنت کے. جانور جاتا ہے، گھوڑا پی لیتا ہے، پرندہ پی لیتا ہے، انسان بھی پی لیتا ہے، لیکن یہ پانی محنت سے نکالا جاتا ہے. اسی محنت کو عربی میں اجتہاد کہتے ہیں. اسی محنت کو، ان کے پاس اوزار ہیں، ان کے پاس اصول اور قاعدے ہیں، وہی تھے ان کے پاس. جیسے یہ اوزاروں سے کھول کر پانی جہاں کر لیا، وہ ان قاعدوں سے نکال لیتے ہیں پانی. فقہ کا مسئلہ. تو اس لیے پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مثال دی. صحیح بخاری شریف صفحہ 20 پر یہ حدیث ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے جو وحی مجھ پر نازل فرمائی، اس کی مثال بارش کے پانی کی ہے. بارش کا پانی جب زمین پر آتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ زمین آگے 3 قسم کی ہوتی ہے. کتنی قسموں کی؟ ایک تو کھیت ہے جسے اللہ تعالی، اللہ کے رسول نے ارض طیبہ فرمایا. ایک وہ زمین ہے جو نشیب تھی، وہاں پانی جمع ہو گیا، تالاب بن گیا، ڈیم بن گیا. اور ایک ٹیلے کی شکل تھی. 3 قسم کی زمین بیان فرمائی، ایک کھیت، ایک نشیب اور ایک ٹیلا. کھیت پر بارش اتری، اس نے اس پانی کو اپنے سینہ کھول کر جذب کر لیا. اب اسی پانی کی برکت سے ہماری زندگی کی ہر ضرورت وہاں سے پیدا ہو رہی ہے. گندم اگ رہی ہے، گندا اگ رہا ہے، جڑی بوٹیاں دوا داروں کے لیے اگ رہی ہے، پھول خوشبو کے لیے اگ رہے ہیں. تو فقہ کی مثال کھیت کی ہے. ملحد کتاب و سنت کے علم کو اپنے سینے میں جذب کر لیتا ہے. اس کے جذب کے بعد اب جس طرح آپ یہ درخت اگا ہوا ہے نا، اس کے ایک ایک پتے میں پانی کا اثر ہے یا نہیں؟ ایک ایک ٹہنی میں، ایک ایک شاخ میں. اسی طرح مجھ سے جو بیان کر رہا ہے، ایک ایک فرض وہی کتاب و سنت سے لیا اس نے، ایک ایک سنت وہی سے لی ہے، ایک ایک مستحب وہی سے لیا ہے، ایک ایک مباح وہی سے لیا ہے. اگر کوئی کہے جی فلاں سنت جو لکھی ہے یہ کتاب و سنت میں نہیں، ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ جو پتا ہے اس کا پانی نیچے چلی ہے جڑ سے. یہ ایک جہالت کی بات ہے. لیکن دنیا میں جہلوں کی کمی تو نہیں ہوتی نا، اگر دنیا میں جہل بھی بستے. تو مقصد یہ ہے، ایک تو ہے فقہ، اس کی مثال اللہ کے نبی پاک نے کھیت کی دی. غذائیں کھیت میں پیدا ہوتی ہے، دوائیں کھیت میں پیدا ہوتی ہے، خوشبوئیں، چینی وغیرہ، گنا، سب کچھ کھیت میں پیدا ہو رہا ہے نا. تو اسی طرح فقہ میں تمام ضروریات زندگی کے مسائل ہوتے ہیں. اور ایک وہ تالاب بن گیا، یہ حدیث کی کتاب کی مثال ہے.
اس میں پانی پانی کی شکل میں نظر آ رہا ہے. جیسے حدیث کی کتاب میں کالا سرخ کے لفظ نظر آ رہے ہیں، لیکن پتے میں پانی نظر نہ بھی آئے تو یقین ہوتا ہے کہ ہے پانی کا اثر. گندم میں پانی نظر نہ بھی آئے تو ہے پانی ہی کا اثر. اس لیے فقہ کی کتاب میں کالا سرخ کے لفظ نظر نہ بھی آئے پھر بھی ایک مسئلہ کتاب اللہ سے لیا گیا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے. تو یہ مسائل جو ہے یہ وہی سے لیے گئے ہیں. تو کھیت مثال ہے فقہا کی اور تالاب مثال ہے محدثین کی. اب یہ بھی دیکھو کہ تالاب کا مالک جو بیٹھا ہے وہ پانی تو پی لے گا، گندم کہاں سے لے گا، گندم کہاں سے لے گا، گڑ کہاں سے ملے گا اس کو، آلو کہاں سے لے گا بھائی، وہ بھی کہاں سے لائے گا، آخر وہ کھیت والے کے پاس جائے گا نا. یہی وجہ ہے کہ سارے محدثین مقلد تھے. کوئی امام شافعی کے کھیت سے لے رہا ہے، کوئی امام مالک کے کھیت سے لے رہا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کے کھیت سے لے رہا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے کھیت سے لے رہا ہے. تو جب فقہ کے بارے میں بات سمجھ آئی کہ اس کی مثال پانی کی ہے اور وہ تیسری ضمیر رہ گئی تیلا. مولانا روم رحمۃ اللہ عجیب مثال لکھی ہے کہ ایک اونٹ کہیں گندی جگہ لیٹ کر آیا، پیشاب پخانہ سارے جسم پر لگا ہوا اور پورے شہر کی مکھیوں اس پر اکٹھی. آ رہا تھا تو شہر سے کوئی اونٹ دوسرا دکھنے سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہ آب زمزم پر غسل کر کے آ رہا ہوں. دیکھا شکل ہی نظر آ رہی ہے، اتنی خوشبو پھیل رہی ہے نا، یہ ساری کہتے ہیں برکت نظر آ رہی ہے آب زمزم کی. اب وہ نام آب زمزم کا لے رہا ہے اور ہے پخانہ پیشاب چاروں دن میں دیکھا ہوگی، یا نام قرآن حدیث کا اور کہیں بات محمد جونا گڑھی کی، کہیں عبداللہ روپڑی کی، کہیں کسی کی. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو سچا سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں اس کو پسند نہیں آتا، ان کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. تو یاد رکھے فقہ ایک ایسی ضروری چیز ہے، جس طرح پانی کے بغیر آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل، پیاس بجھ سکتی ہے، روٹی پک سکتی ہے، ہڈیاں پک سکتی ہے، فقہ کے بغیر کوئی ماں کا لال نماز نہیں پڑھ سکتا.